بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 345 ہے، جس کا عنوان ہے باب امر الائمۃ بتخفیف الصلاۃ فی تمام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ابی قال وحدثنا عبد الملک بن شعیب بن اللیث قال حدثني ابی قال حدثني اللیث بن سعد قال حدثني یونس عن ابن شہاب حدثني ابو بکر بن عبد الرحمن انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ غیر انه قال بدل السقیم الکبیر۔ تو اس روایت میں انہوں نے سقیم کی بجائے بوڑھے آدمی یعنی کبیر کا لفظ استعمال کیا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الملک بن شعیب بن لیث الفہمی، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی شعیب بن لیث، تیسرے ہیں اللیث بن سعد، اور چوتھے ہیں ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابی قال حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن ابي العاص الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قومك قال قلت يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئا قال ادن فجلسني بين يدي ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال قومك فمن قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کی امامت کرواؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اپنے جی میں کچھ پاتا ہوں، یعنی مجھے تھوڑا سا خوف آتا ہے یا ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا قریب آ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، پھر فرمایا کہ گھوم جاؤ، پھر اپنا دست مبارک میری پیٹھ پر میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، پھر فرمایا اپنی قوم کی امامت کرواؤ۔ جو شخص قوم کی امامت کروائے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ قوم میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اور ان میں حاجت والے بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی ایک اکیلے نماز پڑھے تو جیسے چاہے اپنی نماز ادا کرے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عمرو بن عثمان بن عبداللہ بن موہب التیمی، دوسرے ہیں موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ التیمی، تیسرے ہیں عثمان بن ابی العاص الثقفی، اور 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ ایک اہم رہنمائی ملتی ہے کہ ائمہ کرام کو شریعت کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نماز کو ہلکا اور مختصر رکھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کمزور، بوڑھے، بیمار اور حاجت مند مقتدیوں کے حقوق کی رعایت ہو سکے، اور انہیں نماز میں کسی قسم کی مشقت یا بوجھ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی امامت کے لیے خود کو پیش کرنا یا اس کی درخواست کرنا درست نہیں۔ یاد رہے کہ نماز کی امامت مانگنا عام دنیاوی عہدے، حکومت یا وزارت طلب کرنے کی طرح نہیں ہے۔ دنیاوی اور انتظامی عہدے مانگنے سے شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ امامت مت مانگو۔ اسی طرح جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 اشعری افراد آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے کسی سرکاری کام یا عہدے کی درخواست کی، تو آپ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا جو شخص خود عہدہ مانگتا ہے ہم اسے ہرگز اپنے کسی کام پر مقرر نہیں کرتے، لیکن چونکہ نماز کی امامت ایک خالص دینی، روحانی اور ثواب کا کام ہے، اس لیے اسے دین کی خدمت کے جذبے سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی اور لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا شاندار نمونہ بھی نظر آتا ہے، جب اس صحابی اور ان کی قوم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کا امام یا امیر انہی کی قوم میں سے کوئی اپنا بندہ ہو، ان پر کسی باہر والے کو مقرر نہ کیا جائے، تو آپ علیہ السلام نے کمال شفقت سے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی طرف ان کا رجحان مزید بڑھے اور ان کے دلوں میں دین اور شریعت کی محبت پختہ ہو جائے۔
اس واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم نشانی اور آپ علیہ السلام کا ایک سری معجزہ بھی بیان ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے اندر ایک بیماری یا وسوسے کی تکلیف کو محسوس کیا اور آپ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے شفا کی دعا فرمائی اور اپنا بابرکت ہاتھ ان پر پھیرا۔ اس دست مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تکلیف اور بیماری جڑ سے ختم فرما دی۔ وبی قال وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن ابي العاص قال آخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اممت قوما فاخف بهم الصلاة۔ راوی کہتے ہیں کہ جو آخری عہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے کیا وہ یہ تھا کہ جب تم کسی قوم کی امامت کرواؤ تو ان کو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عمرو بن مرہ بن عبداللہ بن طارق الجملی المرادی، دوسرے ہیں سعید بن المسیب بن حزن، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابی قال وحدثنا خلف بن ہشام وابو الربیع زہرانی قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوجد فی الصلاۃ ویتم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر پڑھاتے تھے اور وہ تام ہوتی تھی، مکمل ہوتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں خلف بن ہشام بن ثعلب البزار المقری البغدادی ثقۃ، دوسرے ہیں ابو الربیع الزہرانی، تیسرے ہیں حماد بن زید، چوتھے ہیں عبد العزیز بن صہیب البنانی البصری ثقۃ، اور 5ویں نمبر پر ہیں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ 93 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ وبی قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من اخف الناس صلاة فی تمام۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو عوانہ الوضاح اور دوسرے ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو آپ علیہ السلام سے زیادہ مختصر اور مکمل ترین نماز پڑھاتا ہو۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن ایوب المقابری البغدادی ثقۃ عابد، دوسرے ہیں علی بن حجر السعدی المروزی ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری، اور چوتھے ہیں شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو اتنے مختصر اور اتنی ہی مکمل ہو۔ اس بات کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم ان کی طویل عمر کو دیکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بصرہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں۔ آپ کا وصال 91 ہجری میں ہوا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 103 برس تھی۔ گویا 1 صدی سے زائد کی زندگی اور بے شمار ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے طویل تجربے کے باوجود آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت اور متوازن نماز کسی اور کی نہ پائی۔ علامہ قاضی یاز رحمہ اللہ اس حدیث میں موجود 2 الفاظ اخف اور اتم ان کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز کے مختصر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرات کو غیر ضروری طور پر طویل نہ کیا جائے بلکہ اکثر چھوٹی صورتوں پر اکتفا کیا جائے۔ اسی طرح ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے درمیانی دعاؤں کو غیر معمولی لمبا نہ کیا جائے، اور نماز کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان اور سنتوں کو پوری طرح ادا کیا جائے اور رکوع و سجود میں کم از کم اتنی دیر ضرور ٹھہرا جائے جس میں 3 بار اطمینان سے تسبیح پڑھی جا سکے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی یاز رحمہ اللہ کی اس بات سے کسی کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ شاید آپ علیہ السلام لمبی یا درمیانی صورتیں بالکل نہیں پڑھتے تھے،
حالانکہ دیگر احادیث سے آپ علیہ السلام کا ان طویل صورتوں کو پڑھنا بھی ثابت ہے۔ لہذا یہاں مختصر ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام تلاوت کے دوران الفاظ کو بلا وجہ کھینچتے یا بے جا تکلف سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارے زمانے میں بعض بڑے ائمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تلاوت میں معمول کی مدات کو 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں، وقف کی جگہ پر لمبے سکتے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت انتہائی عمدہ تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور بالکل واضح ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری اور لطیف تلاوت کی خاصیت ہی یہ تھی کہ وہ طویل ہونے کے باوجود سننے والوں کی پاکیزہ طبیعتوں پر بالکل ہلکی اور خوشگوار گزرتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ روحیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے کبھی سیر نہیں ہوتی تھی اور جسموں کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مرقات المفاتیح کی اسی عبارت کے آخر میں ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ امام کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ وہ سنت مقدار ادا کرنے کے بعد تسبیحات یا قرات کو اتنا لمبا کرے کہ مقتدی اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، کیونکہ اس طرح کا طول دینا لوگوں کو نماز سے دور کرنے اور متنفر کرنے کا سبب بنتا ہے اور شرعاً یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر مقتدی خود اس طوالت پر خوشی سے راضی ہوں تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کی اکتاہٹ کے ڈر سے قرات اور تسبیحات کو سنت کی مقررہ کم از کم مقدار سے بھی کم کر دے۔ اعتدال ہی بہترین راستہ ہے۔ ابھی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا جعفر بن سلیمان عن ثابت البنانی عن انس رضی اللہ عنہ قال انس كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسمع بكاء الصبي مع امه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة او بالسورة القصيرة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی رونے کی آواز سنتے جو اپنی والدہ کے ساتھ مسجد میں آیا ہوتا تھا، اس حال میں کہ آپ علیہ السلام نماز میں ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام ہلکی صورت پڑھتے یا مختصر صورت پڑھ لیتے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں جعفر بن سلیمان الضبعی، دوسرے ہیں ثابت البنانی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بنیادی سبق ملتا ہے کہ امام کے لیے اپنے مقتدیوں اور ہر ذمہ دار کے لیے اپنے ساتھیوں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور سہولت کا معاملہ کرنا مستحب ہے۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں کی ضروریات اور مصلحتوں کا بھرپور خیال رکھا جائے اور بلا ضرورت کوئی ایسا کام یا بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے جو ان کے لیے مشقت یا الجھن کا باعث بنے، خواہ وہ بوجھ بظاہر کتنا ہی معمولی اور تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اس واقعے سے ہمیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ شفقت اور امت کے لیے درد مندی کا شاندار اظہار ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی رحمت کا عالم یہ تھا کہ جب دوران باجماعت نماز آپ علیہ السلام کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اس بچے کی ماں جو اس وقت نماز میں شریک ہے کسی ذہنی کوفت، پریشانی اور مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے یہ مبارک عمل در حقیقت سورۃ توبہ کی اس شاندار آیت کا عملی اور سچا نمونہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، جو تمہاری بھلائی کے بے حد خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ اس حدیث سے یہ فقہی مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے مسجد میں آ کر مردوں کے ساتھ باجماعت نماز میں شریک ہونے کا جواز موجود ہے، کیونکہ اس حدیث میں جس بچے کے رونے کا ذکر ہے اس کی والدہ مسجد ہی میں باجماعت نماز ادا کر رہی تھی۔ اس حدیث سے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت اور جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ البتہ علماء کرام نے اس کے ساتھ ایک اہم شرط بیان فرمائی ہے کہ بچوں کو اسی صورت مسجد میں لایا جائے جب اس بات کا قوی امکان ہو کہ وہ مسجد کو گندا یا ناپاک نہیں کریں گے۔ اگر ان سے مسجد کی پاکیزگی اور تقدس کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر انہیں مسجد میں لانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ وبه قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شدة وجد امه به۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو اسے لمبا کرنا چاہتا ہوں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو بہت تکلیف ہوگی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن منہال الضریر التیمی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں یزید بن زریع ابو معاویہ البصری ثقۃ ثبت، اور تیسرے ہیں سعید بن ابی عروبہ مہران الیشکری۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے شروع سے آخر تک۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔